بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ حکیم اپنے جوان بیٹے کو فجر کی نماز کے لیے جگاتا ہے۔ جب وہ مسجد کی طرف نکلتے ہیں تو سارے عالم میں ایک عجیب سناٹا چھایا ہوتا ہے۔ بیٹا مسجد جا کر اپنے باپ کے ساتھ جماعت کی نماز پڑھتا ہے۔ جماعت میں نمازیوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ نماز کے بعد اشراق تک دونوں باپ بیٹا عبادت اور ذکر اللہ میں وقت گزارتے ہیں۔ جب اشراق کی نماز پڑھ کر باپ بیٹا مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو ساری دنیا جاگ رہی ہوتی ہے اور ہر شخص اپنے کام میں مصروف نظر آتا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر جوان شخص کو بہت دکھ ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے، ابو جان دیکھیں کتنے بد نصیب ہیں یہ لوگ، دنیا کی بڑی فکر ہے مگر آخرت کی کسی کو کوئی پرواہ نہیں۔ نماز کے وقت نیند نہیں چھوڑ سکتے مگر 1 گھنٹے بعد دنیا کمانے کیسے گھروں سے نکل آئے ہیں۔ یہ سن کر حکیم اپنے جوان بیٹے سے کہتا ہے، تو ان تمام لوگوں سے زیادہ بد نصیب ہے، اس سے بہتر تو یہ تھا تو نماز ہی نہ پڑھتا۔ تو نے نماز پڑھ کر اللہ کی مخلوق کی غیبت کی اور اس کی مخلوق پر غرور ہوا اور ان تمام کو اپنے سے کمتر سمجھا۔ تیرا کیا خیال ہے، کیا اللہ ایسی عبادت کو قبول کرے گا جس کو کر کے تو اس کی مخلوق پر مغرور بنے اور ان کو اپنے سے کمتر سمجھے؟ اللہ جس کو چاہے جنت میں داخل کر دے، چاہے اس کی ایک معمولی نیکی ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ چاہے تو اسے بھی جنت کے دخول کا سبب بنا دے، اور چاہے عمر بھر کی کمائی ہوئی کیوں نہ ہو، اگر دل میں خوشی پسندی اور دوسروں پر نفس کی برتری ہے تو وہ انسان کو وہاں پہنچا سکتی ہے جس کی کوئی توقع ہی نہیں کر سکتا۔ ہم کسی کو بد نصیب یا بک کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہو سکتا ہے اس کی معمولی نیکی اللہ کے ہاں مقبول ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے موت سے پہلے توبہ کر کے ہم سے زیادہ متقی بن جائے۔ السلام علیکم۔